حضرت امیر خسرو کو تو دنیا جانتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اتہاس میں ایک ایسے شاعر بھی تھے جنہیں لوگ دوسرا خسرو کہا کرتے تھے، ایک ایسے عالم اور صوفی سنت جن کی علمی گہرائی کے سامنے بڑے بڑے ودوان خاموش ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ایران کے مشہور شاعر مولانا جامی نے بھی ان کی بے مثال ذہانت کی تعریف کی تھی۔ آج ہم ذکر کریں گے دلی کے ایک ایسے اللہ کے ولی کے بارے میں جو ایک مشہور شاعر بھی تھے اور جن کی شاعری میں اس کی مٹھاس، روحانیت کی گہرائی اور ہندوستان کی مٹی کی مہک ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ السلام علیکم دوستو، سواگت ہے آپ کا 32 باجا کی چوکھٹ سیریز کے ایپیسوڈ 19 میں، جہاں میں حاضر ہوں حضرت مولانا شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر۔ تو آج کی اس ویڈیو میں حضرت کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں، اینڈ آج کی اس ویڈیو کو دوستو بنا کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ دوستو آنا چاہتے ہیں حضرت شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر، مہرولی کے اندر جو آرکیولوجیکل پارک ہے نا، جہاں پر ابھی ایک کیفے اسٹون کر کے ایک وائرل ہو رہی ہے جگہ، یہ یہیں پہ پڑتا ہے۔ اب تو یہ جو آپ راستہ دیکھ رہے ہیں بھائی، یہ راستے سے جیسے آپ مڑیں گے تو آپ کو یہاں پہ دیکھنے کے لیے ملے گا ایک گیٹ، اور یہیں پر ہے جمالی کمالی مسجد، اسی کے اندر پڑتا ہے حضرت کا آستانہ۔ جیسے ہی آپ اندر جائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بھائی، ہسٹری سے ریلیٹڈ آپ کو چیزیں دیکھنے کے لیے مل جائیں گی۔ دین آپ یہاں سے آئیں گے تو آپ کو ایک بہت ہی بھویہ آنگن دیکھنے کے لیے ملتا ہے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ والا جو پیڑ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اپنے سلطان مووی کا سین دیکھا ہوگا، یہاں پہ مٹی وغیرہ لگا کر کے اکھاڑا لگا ہوا تھا، اور سامنے ہے مسجد۔ جیسے ہی آپ یہاں پہ آگے کی طرف جائیں گے، یہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا ایک حوض، اور یہ اس ٹائم کا جو ہے وہ حوض ہے، اور اس کے اندر پڑتی ہے ان کی درگاہ حضرت مولانا شیخ جمالی کی۔ باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ مسجد میں آپ کو اندر سے دکھاتا ہوں تھوڑی سی۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں مسجد ہے، یہ سنگل ڈوم کی مسجد ہے، لیفٹ رائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اینڈ یہاں پہ سلطان مووی میں یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے سلمان خان، اور یہ کچھ سین تھا اس ٹائم پہ۔ اور یہ جو دیکھ رہے ہیں مسجد کے اندر جو اسٹون یوز کی گئی ہے، یہ اراولی ہے اور ریڈ اسٹون ہے۔ اراولی جو ہے وہ دلی کا خود کا پتھر ہے۔ اسٹون کو کاٹ کر کے کس طریقے سے ڈیزائننگ کی جاتی تھی اس ٹائم پہ۔ تو مسجد کے پاس بنے ہوئے ہیں بھائی بیک سائڈ میں دو بیسٹن چھوٹے چھوٹے سے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کھڑے ہو سکتے ہیں آ کر کے یہاں پہ، اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا جو ہے جمالی کمالی کا کمپلیکس ہے، اور اندر ہے درگاہ شریف، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہیں آرام فرما رہے ہیں حضرت شیخ جمالی، اور یہاں پہ ایک قبر اور ہے جن کا نام ہے کمالی، تو اسی وجہ سے اس جگہ کا جو نام ہے وہ جمالی کمالی پڑا۔ اب چلتے ہیں اندر کی طرف اور آپ لوگوں کو ہسٹری بتاتے ہیں۔ حضرت شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ 16ویں صدی کے مشہور صوفی بزرگ، عالم اور فارسی کے بہترین شاعر تھے۔ آپ اللہ کے ولی کا اصل نام فضل اللہ تھا، اور آپ شیخ جمالی کمبو یا جلال خان کے نام سے بھی مشہور تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1441 عیسوی میں ہوئی، اور آپ نے سکندر لودھی سے لے کر بابر اور ہمایوں تک کا دور دیکھا۔ آپ سلسلہ سہروردیہ سے جڑے ہوئے تھے، اور اپنی علمی گہرائی، روحانی شخصیت اور لاجواب شاعری کی وجہ سے پورے ہندوستان میں مشہور تھے۔ دلی سلطنت کے آخری دور میں اور شروعاتی مغلیہ دور میں آپ کی تعلیمات اور ادبی سیواؤں کا اثر دور دور تک محسوس کیا گیا۔ آپ دلی سلطنت کے آخری دور اور شروعاتی مغلیہ دور کی ان چنندہ ہستیوں میں شمار ہوتے ہیں جن کی علمی اور روحانی سیواؤں کا اثر صدیوں تک قائم رہا۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت خواجہ شیخ مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تھا، جن کے اوپر ہم آلریڈی ویڈیو بنا چکے ہیں، آپ کو ڈسکرپشن میں اس کی لنک مل جائے گی۔ حضرت شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی ظاہری تعلیم مکمل کر لی تو آپ اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ مخدوم سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بیعت ہو کر اپنے روحانی سفر کی شروعات کی۔ کم عمر میں ہی آپ کے والد کا وصال ہو گیا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور شاعر بھی تھے۔ آپ خاص طور پر غزل اور قصیدے لکھا کرتے تھے۔ آپ کو سفر کا بے حد شوق تھا۔ علم اور روحانیت کی تلاش میں آپ دور دور کے اسلامی ملکوں کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کی زیارت کی۔ اس کے علاوہ بیت المقدس، روم، سیریا، عراق، ایران، خراسان اور آذربائیجان جیسے کئی علاقوں کا سفر کیا۔ یہ سفر صرف جگہیں دیکھنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ علم حاصل کرنے، بزرگوں کی صحبت پانے اور روحانی فیض لینے کے لیے تھا۔ کئی سالوں تک لمبے سفر میں رہنے کے باوجود حضرت شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اپنے وطن ہندوستان کی محبت ہمیشہ زندہ رہی۔ آخرکار تمام سفر مکمل کرنے کے بعد آپ واپس دلی تشریف لائے۔ جب حضرت شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ شیخ سماع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے
کے مرید بنے تو انہیں اپنے پیر کی خدمت میں کئی ذمہ داریاں دی گئیں، جیسے وضو کا پانی تیار رکھنا، رومال، تسبیح اور لوٹا سنبھالنا۔ شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوشی اور ادب کے ساتھ ان خدمتوں کو قبول کیا۔ ان کی سچی لگن اور خلوص کی وجہ سے وہ جلد ہی اپنے پیر کے خاص اور قریبی مریدوں میں شامل ہو گئے۔ جمالی نام بھی انہیں ان کے پیر نے ہی عطا کیا تھا۔ بہلول لودھی کے دور میں شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر وقت اپنے پیر کی خدمت میں گزارا۔ اس کے بعد سکندر لودھی کے زمانے میں انہیں خاص شہرت حاصل ہوئی۔ اصل میں سکندر لودھی خود بھی شاعری کا شوق رکھتا تھا اور صوفیوں سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اس نے حضرت شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا درباری شاعر بنا لیا اور اپنی شاعری میں ان سے اصلاح بھی لیا کرتے تھے۔ ایک بار جب آپ نے اپنے پیر و مرشد سے ان کے بڑے بیٹے سے ملاقات کرنے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت خواجہ سماع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، خدا جانے تمہاری ملاقات عبداللہ سے ہو پائے گی یا نہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ تم مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے جنازے کی نماز میں موجود رہو۔ حضرت شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے تھے۔ آپ کے بڑے بیٹے کا نام شیخ دادائی تھا، جو ایک اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے اور مغل بادشاہ ہمایوں کے دربار میں بھی جڑے ہوئے تھے۔ وہیں شیخ عبدل بھی بڑے مشہور بزرگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کا سکندر لودھی سے بے حد قریبی تعلق تھا۔ سلطان سکندر لودھی آپ سے بہت عقیدت رکھتا تھا۔ ایک بار سلطان نے کسی بات پر میاں حافظ کے بارے میں کچھ ایسا کہہ دیا جس سے شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کو ٹھیس پہنچی۔ اس کے بعد آپ ہندوستان چھوڑ کر خراسان چلے گئے، پھر عراق، مصر اور عرب ہوتے ہوئے دوبارہ ہندوستان لوٹے اور دلی تشریف لائے۔ روایت ہے کہ اس وقت سلطان سکندر لودھی بدایوں میں تھا۔ جب اسے شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے لوٹنے کی خبر ملی تو اس نے دو خط لکھے، ایک شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام اور دوسرا پیر و مرشد حضرت مخدوم سماع الدین رحمۃ اللہ علیہ کے نام۔ سلطان نے گزارش کی کہ شیخ جمالی کو جلد بدایوں بھیجا جائے۔ اس کے بعد شیخ سماع الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کر شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں روانہ کیا۔ جب سلطان سکندر لودھی کا انتقال ہوا تو شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کو بہت گہرا صدمہ پہنچا۔ اس کے کچھ سال بعد 1535 عیسوی میں جب آپ مغل بادشاہ ہمایوں کے ساتھ گجرات گئے ہوئے تھے، تب احمد آباد میں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کے جیون کال میں ہی آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کے قریب ایک خوبصورت مسجد اور مقبرہ بنوایا۔ یہ مسجد لودھی دور سے لے کر ہمایوں کے زمانے تک تعمیر ہوتی رہی۔ آج یہ جگہ دلی کے مہرولی آرکیولوجیکل پارک کے اندر موجود ہے، جسے جمالی کمالی مسجد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کو اسی مقبرے میں دفن کیا گیا۔ اس مقبرے میں شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ ایک اور مزار موجود ہے جو شیخ کمالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہے۔ حالانکہ اتہاس کاروں کے بیچ ان کے بارے میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں۔ اسی مقبرے کے آنگن میں ایک چبوترا بھی موجود ہے جہاں شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹوں کی قبریں بھی بتائی جاتی ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا ایپیسوڈ 19 جہاں میں نے آپ لوگوں کو زیارت کرا حضرت مولانا شیخ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے کی، اور ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔